محترم سامعین، آج کی الحمدللہ ہماری دعوتی تربیتی نشست کی یہ 12ویں میٹنگ ہے، اور آج کی اس میٹنگ کا موضوع ہے آخرت پر ایمان۔ ایمانیات کے سلسلے میں مختلف پچھلے کئی دروس سے ہم گفتگو کر رہے ہیں۔ اللہ رب العزت کے اوپر ایمان، اس کے فرشتوں پر ایمان، اس کے رسولوں پر ایمان، اس کے کتابوں پر ایمان اور اس کی تقدیر پر ایمان، اچھی یا بری، اور آخرت کے دن کے اوپر ایمان۔ ہم جانتے ہیں کہ سب کا تعلق جو 5 ایمانیات کی چیزیں ہیں ان میں اللہ رب العزت سے، رب العالمین سے تعلق ہے کہ اللہ پر ایمان لانا، اللہ کی کتابوں پر ایمان لانا، اللہ کے فرشتوں پر ایمان لانا، اللہ کے رسولوں پر ایمان لانا اور اللہ کے فیصلوں پر جو تقدیر کی شکل میں چاہے لوگوں کے لیے خیر کے ہوں یا شر کے ہوں۔ قیامت اور آخرت کے دن پر ایمان، اس سے بھی اللہ رب العزت کا تعلق ہے۔ کیسے؟ آخرت کا دن وہ ہے جس میں بندے اللہ رب العزت سے ملاقات کریں گے، رب کی ملاقات کا دن ہے۔ دراصل آخرت پر ایمان جو ہمارے ایمانیات کا حصہ ہے وہ اہم اس اعتبار سے ہے کہ اللہ رب العزت نے انسانوں کو اس دنیا کے اندر تخلیق فرمایا۔ جو میں نے یہاں پر کچھ تفصیلات لکھی ہیں، اس کی روشنی میں میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں گا کہ آخرت پر ایمان یہ دراصل قرآن مقدس کے توحید کے بعد سب سے بڑا مضمون ہے جس کو اللہ رب العزت نے جگہ دی ہے۔ سب سے زیادہ بیان کیا گیا جو مضمون ہے توحید کے بعد، یہ آخرت کا ہی ہے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ ایک دن ایسا ضرور آنے والا ہے جس دن آسمان، زمین، چاند، سورج، ستارے، سیارے، درخت، جاندار اور بے جان، ہر چیز کو فنا ہو جانا ہے، ختم ہو جائیں گی یہ چیزیں، سوائے اللہ رب العزت کی ذات کی، وہ باقی رہے گی اور ہمیشہ باقی رہنے والی ذات ہے۔ اور پھر اس کی ابتدا اس طریقے سے ہوگی کہ حضرت اسرافیل علیہ السلام سور کے اندر پھونک ماریں گے، سارے جاندار جو اس روئے زمین کے اوپر ہیں سب ختم ہو جائیں گے، مر جائیں گے، اور کافی مدت کے بعد دوبارہ سور پھونکیں گے تو سارے کے سارے لوگ زندہ ہو جائیں گے اور اللہ رب العالمین کے دربار میں حساب و کتاب کے لیے کھڑے ہو جائیں گے۔ جو تفصیلات میں نے لکھی ہیں، سب سے پہلے میں یہاں پر آنا چاہتا ہوں کہ اللہ رب العزت نے انسانوں کو جو اس دنیا کے اندر بھیجا ہے، بار بار قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ اللہ رب العزت کی تمہیں طرف لوٹ کر کے جانا ہے۔ وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ، ڈرو اس دن سے جس دن تم اپنے پروردگار کی طرف لوٹ کر کے جاؤ گے۔ ثُمَّ تُوَفَّوْنَ، پھر تمہارے اعمال کا مکمل بدلہ تمہیں دیا جائے گا اور کسی کے اوپر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ یہ آخرت کا تصور ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو جس دنیا کے اندر بھیجا ہے، امتحان کے لیے بھیجا ہے، آزمائش کے لیے بھیجا ہے، اور وہ وقت بہت مختصر سا ہے۔ ہم حدیث کی روشنی میں دیکھتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انسان کی زندگی کو ایک سفر سے تعبیر کیا ہے، مسافر کہا ہے۔ کن فی الدنیا کأنک غریب و عابر سبیل، دنیا میں اس طریقے سے رہو جیسے کہ ایک اجنبی یا مسافر اپنے سفر میں ہے۔ اس دنیا کے اندر جو انسان پیدا ہوا ہے، ہمیں جو زندگی ملی ہوئی ہے، ہم سمجھ لیں کہ ہم ایک سفر کو طے کر رہے ہیں۔ ہمارا سفر پیچھے سے شروع ہوا ہے جو یہاں تک پہنچا ہے، ابھی آگے تک پہنچنا ہے، اور اللہ رب العزت کے یہاں پر اپنے سارے اعمال کا حساب و کتاب دینا ہے، اچھے یا برے، جو بھی اعمال ہم نے کیے ہیں ان کا حساب اللہ کے دربار میں ہمیں دینا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام، ہم جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسانیت کی تخلیق
جب فرمائی تو سب سے پہلے انسان حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام ہے. آپ کو اللہ رب العزت نے مٹی سے بنایا، پیدا فرمایا، اور پیدا فرمانے کے بعد آپ کو جنت کے اندر رکھا. ہم اس چیز کو بہت اچھے طریقے سے جانتے ہیں. آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے جنت میں رکھا. آپ کی بیوی حوا علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی آدم علیہ السلام کی بائیں پسلی سے اللہ نے پیدا کیا، اور دونوں کو جنت میں رکھنے کے بعد کہا کہ جہاں چاہو رہو، جو چاہو کھاؤ پیو، لیکن ولا تقربوا هذه الشجرة فتكونوا من الظالمین، فلاں درخت کے قریب نہیں جانا ورنہ ظالموں میں سے ہو جاؤ گی. اللہ تعالیٰ کی یہ ہدایت تھی دونوں کے لیے کہ باقی جہاں چاہیں آپ، لیکن اس جگہ پر اس درخت کے قریب نہیں جانا. پھل کھانے کی بات نہیں، بلکہ قریب بھی جانے کو اللہ رب العزت نے منع کر دیا. تو ہمارے یہاں پر ایک تصور لوگوں کے ذہن میں یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے جنت عطا فرمائی اور آپ سے کہا کہ اس جنت کے اندر رہیں، فلاں درخت کے قریب نہ جائیں، لیکن اتفاق سے حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام اس درخت کے قریب گئے اور اس کا پھل کھا لیا. اس لیے آدم علیہ السلام کو اللہ نے دنیا میں بھیج دیا. یہ تصور کیا جاتا لیکن یہ صحیح نہیں ہے. آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو دنیا میں بھیجے جانے کا فیصلہ تو پہلے ہی ہو چکا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے جب اس بات کو رکھا سامنے، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ، فرشتوں سے کہا کہ میں زمین میں خلیفہ بنانا چاہتا ہوں، زمین کے اوپر. تو اس سے یہ چیز معلوم ہو رہی ہے کہ آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو زمین پر بھیجا جانا ہی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تو خود فرمایا کہ میں زمین کے لیے خلیفہ بنانا چاہتا ہوں. تو آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے ایسا نہیں کہ اس وجہ سے زمین پر اتار دیا، بلکہ یہ اللہ نے پہلے ہی فیصلہ فرما لیا، اس کی پیشن گوئی موجود ہے کہ میں زمین میں خلیفہ بنانا چاہتا ہوں. اچھا پھر ٹھیک ہے، حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے جنت میں کیوں رکھا؟ جنت میں اللہ رب العزت نے آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو اس لیے رکھا، اس بات کو سمجھانے اور بتانے کے لیے کہ آدم تمہاری اور تمہاری ذریت کا مقام یہ جنت ہے. ہمیشہ کی سعادت اور کامیابی و کامرانی تمہیں حاصل کرنا ہے، جنت ہی تمہاری اصل جگہ ہے. انسانوں کی اصل جگہ جنت ہے. اسی لیے آدم علیہ السلام کو سب سے پہلے اللہ نے جنت میں رکھا. اور جنت سے دوری کیوں ہوئی؟ لغزش اور خطا کی وجہ سے، اللہ کے حکم کی نافرمانی کی وجہ سے. جنت سے دوری اللہ کی نافرمانی کی وجہ سے ہوگی، اور جنت حاصل اللہ کی فرما برداری اور اطاعت کی بنیاد پر ملے گی. شیطان نے حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام اور آپ کی بیوی کو یہ کہہ کر کے بہکایا تھا، قال یا آدم هل ادلک علی شجرۃ الخلد وملک لا یبلی، آدم میں تمہیں ایک ایسی بادشاہت کی طرف رہنمائی کرنا چاہتا ہوں جو بہت ہمیشہ کی بادشاہت ہے اور ہمیشہ کی زندگی ہے. اگر تم اس درخت کا پھل کھا لو گے تو ہمیشہ رہو گے اور عظیم بادشاہت تمہیں ملے گی. شیطان کے بہکاوے میں آ کر حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کا پھل کھایا. شیطان، لیکن اللہ کے یہاں پر فیصلہ یہ تھا کہ انسان محنت اور مشقت کرے گا، جد و جہد کرے گا، پھر یہ اس کو یہ بادشاہت اور جنت کی زندگی اس کو ملے گی. ہمیشہ کی زندگی جنت کی اس وقت ملے گی جب محنت کرے گا انسان اور عمل کرے گا، اللہ کی فرما برداری اور اطاعت کرے گا، تب اس کو ملے گا. لیکن شیطان نے پہلے ہی بہکا کر کے حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو اس پھل کا درخت کا پھل کھلا دیا، اور حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے زمین پر بھیج دیا. اور اس وقت ایک اللہ تعالیٰ نے نصیحت فرمائی تھی حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے کہ فَلَا يُخْرِجَنَّكُمَا مِنَ الْجَنَّةِ فَتَشْقَى، شیطان تمہیں جنت سے نہ نکلوا دے ورنہ مشکل میں پڑ جاؤ گے. إِنَّ لَكَ أَلَّا تَجُوعَ فِيهَا
ولا تعرى وانك لا تظمأ فيها ولا تضحى. 4 چیزیں اللہ نے بیان فرمائی کہ دیکھو تمہیں جنت میں نہ تو بھوک لگے گی، نہ پیاس لگے گی، اور نہ ہی تمہیں تپش محسوس ہوگی، اور نہ ہی تم برہنہ اور ننگے ہوگے. یہی 4 چیزیں اس دنیا میں آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا. یہی 4 چیزیں جو وہاں پر نہیں تھی. نہ کھانے پینے کی کوئی پریشانی ہوگی اور نہ ہی پہننے کی پریشانی ہوگی، نہ رہنے کی. یہی 4 چیزیں تھیں جس کو لے کر کے آدم علیہ السلام اور آپ کی ذریت کو دنیا میں رہ کر ان 4 چیزوں کا صرف انتظام کرنا تھا، جو جنت میں نہیں تھی. جنت میں اللہ کی طرف سے عطا کی جا رہی تھی. اب جنت سے نکالے جانے کی وجہ سے 4 چیزیں ان کا انتظام کرنا ہے ہمیں، کھانے کا، پینے کا، رہنے کا اور پہننے کا. ان لک الا تجوع فیہا ولا تعری وانک لا تظمأ فیہا ولا تضحی. 4 چیزیں صرف ہمیں انتظام کرنی تھی رہنے کے لیے، لیکن ہم نے ضروریات زندگی کا ایک بہت بڑا حصہ اکٹھا کر لیا. نہ جانے ہماری ضرورت کی چیز کیا ہے اور کیا چیز ہم اکٹھا کرنا چاہتے ہیں. صرف یہی 4 چیزیں تھیں، کھانا پینا رہنا پہننا، اور یہ 4 ہی چیزیں تھیں جس کا ہمیں انتظام کرنا چاہیے تھا. اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے کہا دیکھو جنت میں ان چیزوں کی پریشانی نہیں ہے، لیکن نکالے گئے تو ان 4 چیزوں کی تمہیں اس کو تلاش کرنا پڑے گا. اور جنت میں دوبارہ آنے کے لیے تمہیں کیا کرنا ہے؟ اللہ کے حکم کی فرما برداری. جنت سے اتارتے ہی اللہ نے فرمایا قُلْ اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. جب بھی میری جانب سے ہدایت آئے اس کی پیروی کر لینا، تمہیں کوئی خوف و غم نہیں ہوگا، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. جنت پھر سے تمہیں ملے گی، تمہیں تمہاری اولاد کو ملے گی. اور اللہ نے فرمایا کہ فمن اتبع ہدایا فلا یضل ولا یشقى. اللہ کی جانب سے جو ہدایت آ جائے، جس زمانے میں بھی آ جائے، اس کی پیروی کر لینا تو کبھی گمراہ بھی نہیں ہوگے، نامراد بھی نہیں ہوگے. اور اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی اولاد کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا یا بنی آدم اما یاتینکم رسل منکم یقصون علیکم آیاتی فمن اتقى واصلح فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون. اے بنی آدم، اے آدم علیہ السلام کی اولاد، جب بھی تمہاری طرف اللہ کی جانب سے کوئی رسول آئے اور اللہ کی آیتیں تمہیں پڑھ کر کے سنائے تو پھر تم اس کی پیروی کر لینا، پرہیزگاری اختیار کر لینا، تمہیں ڈرنے اور خوف کھانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. حضرت آدم علیہ السلام کو جنت میں رکھ کر کے اللہ نے یہ تصور دیا اور اس بات کی طرف اشارہ فرمایا ہے کہ آدم علیہ السلام آپ کی اور آپ کی اولاد کی اصل جگہ یہ جنت ہے، اس کو تمہیں حاصل کرنا ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد کیا کیا؟ کیونکہ یہ سفر ہے، ایک انسانی زندگی کا یہ سفر ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر ارشاد فرمایا المؤمن کراکب استظل تحت شجرۃ ثم راح. مومن ایک مسافر کی طریقے سے ہے، سفر میں جا رہا ہے، سفر اپنا طے کر رہا ہے، کسی درخت کے نیچے ٹھہر کر کے تھوڑی دیر اس نے آرام کیا اور پھر آگے بڑھ گیا. جتنی دیر وہ ٹھہرا وہ دنیا کی زندگی ہے، یہ والی وہ سفر میں ہے. ہماری زندگی سفر میں ہی ہے. جو دعا ہم پڑھتے ہیں سواری کی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بیان فرمائی ہے، قرآن مقدس کی آیات بھی اس کے اندر 2 ہیں. سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وإنا إلی ربنا لمنقلبون. پاک ہے وہ ذات جس نے ہمارے قبضے میں اس سواری کو کر دیا ہے، ہمارے بس میں یہ چیز نہیں تھی. وإنا إلی ربنا لمنقلبون. اے ہمارے رب، ہم تیری ہی طرف پلٹ کر کے جانے والے ہیں. دیکھیے ایک سفر تو ہمارا یہ دنیاوی چل رہا ہے جس پر سواری پر بیٹھ کر کے ہم چل رہے ہیں، لیکن ایک سفر وہ ہے جو ہمارے رب کی طرف جا رہا ہے، اس کی یاد دہانی وہاں پر کرائی گئی. ہمارا سفر دیکھیے، آدم علیہ السلام کو اللہ نے پیدا فرمایا، جنت کے اندر رکھا، اور آپ کی جتنی اولاد قیامت تک پیدا ہونے والی تھی، ذریت آپ کی اولاد، اس کو اللہ تعالیٰ نے نکالا اور ان سب سے عہد لیا. وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ شَهِدْنَا. اس آیت کریمہ کا سمجھ لیجئے بہت گہرا تعلق ہے دوبارہ واپسی پر. اللہ نے فرمایا کہ
ہم نے بنی آدم سے عہد لیا، آدم علیہ السلام کی اولاد سے، ذریت سے ہم نے عہد لیا، ان کی پشتوں سے نکال کر کے، اور ان سے کہا لست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ سب نے کہا بلا شہدنا، اے ہمارے رب کیوں نہیں، ہم اس بات پر گواہ ہیں تو ہمارا رب ہے۔ اللہ نے دو باتیں وہاں پر فرمائی، ان تقولوا یوم القیامت، دیکھیے شروع ہو رہی ہے، سفر کی ابتدا ہو رہی ہے۔ ابتدا کیا ہے؟ اللہ نے روح کی شکل میں آدم علیہ السلام کی ذریت کو وجود بخشا ہے، عالم ارواح، وجود ارواح بنی آدم، بنی آدم یعنی آدم علیہ السلام کی اولاد کی روحوں کا وجود۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا، عہد لیا، سب نے اقرار کیا کہ اللہ تو ہمارا رب ہے، تو اللہ نے فرمایا کہ اب دیکھو قیامت کے دن یہ نہ کہنا ان کننا عن ھذا غافلین، ہم غافل تھے، ہمیں پتہ نہیں تھا۔ شروع میں ہی آخرت کا اور قیامت کا ذکر رب نے کیا ہے، بالکل شروع میں شروعات ہو رہی ہے سفر انسانی کی۔ اور دوسری بات رب نے یہ کہی، او تقولوا انما اشرک آباؤنا من قبل وکنا ذریۃ من بعدہم، اور یہ بھی نہ کہنا کہ اے اللہ شرک تو ہمارے آبا و اجداد کرتے آئے، انہوں نے شرک کیا، ہم تو ان کی اولاد ہیں اس کے بعد جو ہم ان کے طریقے پر چلتے رہے۔ افتہلکنا بما فعل المبطلون، کیا اللہ تعالیٰ ان کے برے کاموں کی وجہ سے ہمیں ہلاک کر دے گا؟ یہ بھی نہ کہنا، باپ دادا کی وجہ سے۔ دیکھیے دو باتیں وہاں پر کہی گئیں، قیامت کا بھی ذکر وہاں پر آیا اور شرک کا بھی وہیں پر ذکر آیا۔ آپ دیکھیں جنت اللہ تعالیٰ نے اصل مقام انسانوں کا بنایا ہے، انسانوں کی وراثت، بنی آدم کی وراثت جنت ہے، اس کو حاصل کرنا ہے۔ آدم علیہ السلام کو نکالنے کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے طریقہ بتا دیا اس میں واپس جانے کا، اور اس سے نکلنے کا ایک ہی راستہ ہے۔ قیامت کے دن یہ نہ کہنا کہ اللہ تعالیٰ اس عہد سے ہم غافل تھے، تجھے نہ پہچان سکے اور تیرے ساتھ دوسری بات ملا کر کے شرک کر گئے، کیونکہ شرک ایسا جرم ہوگا پھر جنت سے محروم کر دیا جائے گا ہمیشہ کے لیے، ہمیشہ کے لیے اس شخص کو جنت سے محروم کر دیا جائے گا جو شرک کرے گا۔ یہ نہ کہے کہ میرے آبا و اجداد کرتے آئے تھے اس لیے میں ان کے طریقے پر کر کے چلا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس وقت جب روحوں سے عہد لیا ہے اس وقت بھی یہ بات کہی ہے کہ قیامت کے دن اس عہد، قیامت تک تمہیں اس کو یاد رکھنا ہے، بھولنا نہیں ہے اور شرک نہیں کرنا ہے، کیونکہ شرک کرو گے تو اپنے اصل مقام کو کھو دو گے، وہ تمہارا مقام جنت ہے، جنت نہیں پا سکو گے۔ اسی وقت جنت کا ٹارگیٹ رب نے دیا، اور دوزخ میں جانے والے عمل سے شرک ہی ایک ایسا گناہ ہے جو انسان کو ہمیشہ دوزخی بنا دے گا، ورنہ گناہ کبیرہ، ایک مومن ہے، موحد ہے، توحید پرست ہے، اس کے اعمال کا وزن ہوگا، تولا جائے گا، حساب و کتاب ہوگا، اگر گناہ زیادہ ہے سزا اس کو ملے گی، جہنم کے اندر جائے گا، اور اللہ تعالیٰ اس کو ایمان کی، توحید کی برکت سے دوبارہ اس کو نکال کر کے جنت میں جانے کا موقع دے گا، کیونکہ اصل مقام انسانوں کا جنت ہے۔ لیکن اس شرک والے کو کبھی بھی دوزخ سے نکلنا نصیب نہیں ہوگا، یہ بات سب سے پہلے سمجھا دی گئی۔ اب دیکھیں شروع ہو رہا ہے سفر، روحوں کا سفر، روح کے عالم ارواح میں سارے انسانوں کی روحوں کو پیدا کیا رب نے۔ اب اس کے بعد عالم دنیا ہے، یہ ہے تخلیق بنی آدم، بنی آدم کی تخلیق کا یہ دور ہے، یہ سفر ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے ان روحوں کو جسم عطا فرمایا، ان روحوں کو جسم عطا فرمایا، اور وہ دنیا کی زندگی کہلاتی ہے۔ جیسے بچہ ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتا ہے، بچپن بڑھاپا جوانی گزار کر کے گزارتا ہے وہ۔ اس تخلیق بنی آدم میں آپ دیکھیں اس میں بھی 3 اسٹیج ہیں، یعنی دنیا میں جو انسان آتا ہے وہ بھی 3 ادوار سے گزرتا ہے، اللہ نے قرآن میں اس کا بھی ذکر فرمایا ہے۔ پہلا یہ ہے کہ بچپن ہے، بچپن، جوانی اور بڑھاپا، ٹھیک ہے، بچپن اور جوانی بڑھاپا۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ روم کے اندر اس کا ذکر فرمایا، اللہ الذی خلقکم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشیبا
اللہ ہی کی ذات ہے جس نے تمہیں کمزوری کی حالت میں پیدا فرمایا، پھر کمزوری سے تمہیں طاقتور بنایا، یعنی کمزوری کی حالت میں بچپن کی حالت ہے، اور اس کے بعد تمہیں مضبوط بنایا، پھر اس طاقتور کے بعد مضبوطی کے بعد تمہیں پھر کمزور کر دیا، بڑھاپے کی شکل میں تم پہنچ گئے۔ ابھی بھی انسانوں کے امتحان کا جو پیریڈ ہے وہ کتنا ہے؟ یہ ہے بہت مختصر سا وقت ہے جس میں انسانوں کا امتحان ہونا ہے۔ جتنی زندگی کا حساب اللہ کے یہاں دینا ہے بڑی مختصر ہے، وہ کتنی ہے؟ بلوغت سے لے کر کے موت تک کی۔ اس میں آپ دیکھیں جوانی آپ شامل کر سکتے ہیں، جوانی سے بڑھاپا، اگر کسی کو بڑھاپا ملا ہوا ہے پورا، تو جوانی سے بڑھاپے تک کا یہ دور امتحان کا دور ہے، آزمائش کا دور ہے۔ بس اسی والے حصے کا اللہ کے یہاں پر حساب دینا ہے قیامت میں۔ حساب کتنی زندگی کا دینا ہے؟ دیکھیں سفر کتنا آپ کا یہاں تک پہنچے گا، لیکن آپ کو مختصر سا اتنا سا ایک پیریڈ ہے، مدت ہے، اس میں آپ کو اپنی پوری زندگی کا حساب و کتاب دینا ہے۔ بس بالغ جب بچہ ہو جاتا ہے، بچپن میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں رفع القلم عن ثلاث عن الصبی اذا احتلم، اللہ تعالیٰ نے 3 لوگوں سے قلم کو اٹھا لیا ہے، ان کا کوئی باز پرس نہیں ہے، ان میں سے ایک بچہ ہے جب تک کہ وہ بالغ نہ ہو جائے۔ بلوغت سے جو حساب و کتاب ایک بندے کا شروع ہوگا موت تک، اتنا سا صرف پیریڈ ہے جس کا ہمیں اپنے اعمال کا، اپنے کاموں کا، اپنے سارے افعال کا اللہ کے یہاں حساب دینا ہے۔ اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ عالم دنیا، اس کے اندر بندہ زندگی گزار کر کے چلا جاتا ہے، اس کا اختتام کیا ہوتا ہے؟ موت کے اوپر ہوتا ہے، موت بنی آدم، انسان کی موت آ گئی۔ موت آنے کے ساتھ من مات فقد قام قیامت ہو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جس کو موت آ گئی اس کی قیامت شروع ہو گئی۔ موت سے لے کر کے قیامت تک کا جو پیریڈ ہے اس کو عالم برزخ کہا جاتا ہے۔ جیسے مان لیجئے آدم علیہ السلام سے لے کر کے بہت سارے انسان انتقال کر چکے، اس دنیا سے جا چکے، اور قیامت تک بہت سارے لوگ جائیں گے، تو جو پیریڈ وہ ابھی گزار رہے ہیں وہ سب کے سب برزخ کا پیریڈ ہے، عالم برزخ ہے، وہ عالم برزخ ہے۔ جیسے انبیاء اور ان کی قوموں کا جو دور چل رہا ہے وہ عالم برزخ کا چل رہا ہے، یا ہمارے بھائیوں میں سے یا ہمارے جاننے پہچاننے والوں میں سے جو دنیا سے جا چکے ہیں یا ہم بھی آنے والے ہیں قیامت سے پہلے، وہ سب عالم برزخ کا حصہ بن جائیں گے۔ موت کے آنے پر یہ اس بات کی دلیل ہے کہ امتحان کا جو وقت آپ کا ختم ہو گیا۔ موت آنے کے ساتھ امتحان کا جو وقت ہے اللہ کے یہاں پر جو واز پرس ہونی تھی آپ کو صرف اتنی ہونی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا مات الانسان انقطع عنہ عملہ، جب انسان مر جاتا ہے تو اس کے عمل کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے۔ عمل کا سلسلہ ختم، اس لیے اب آپ کے کسی بھی عمل کا آپ عمل کر ہی نہیں سکتے، اس لیے عمل کا سلسلہ ختم اور حساب و کتاب بھی ختم۔ آپ کو صرف اتنی سی مدت کا اللہ کے یہاں پر حساب دینا ہے، اور اسی کے لیے آخرت کا دن اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے۔ اس کے بعد کیا ہے؟ برزخ کے بعد عالم بعث ہے۔ عالم بعث کا مطلب یہ ہے کہ قیامت جب ہوگی، قیامت کے دن آئے گا، حضرت اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے اور پھر ساری چیزیں ختم ہو جائیں گی، دوبارہ سور پھونکیں گے، سب لوگ جمع ہو کر کے زندہ ہو کر کے اللہ کے دربار میں پہنچیں گے، وہ حساب کا دن ہوگا۔ بنی آدم اس دن اپنے اعمال کا حساب پیش دیں گے۔ ٹھیک ہے، اس کو بھی میں مختصراً کرتے ہوئے اب اس میں حساب کے نتیجے میں بعض کو جنت ملے گی، بعض کو دوزخ ملے گی۔ جو جنت میں چلے جائیں گے وہ اپنے اصل مقام پر پہنچ جائیں گے۔ حضرت آدم علیہ السلام جہاں سے نکالے گئے تھے وہ ان کو وہیں دوبارہ واپس لوٹا دیا جائے گا، اور یہ محنتوں اور مشقتوں والا دور ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو مختصر سی زندگی ہمیں دی
بلوغت سے لے کر کے موت تک کی جو زندگی ہے بہت اہم ہے. یہ ایک مہلت ہے اور یہ مہلت دوبارہ کبھی بھی ملنے والی نہیں ہے, اور آخرت کا دن اللہ نے اسی لیے مقرر فرمایا ہے تاکہ اللہ تعالیٰ بندوں سے حساب لے. اور یہ جو سلسلہ میں نے ایک سفر اس لیے بھی لکھا ہے, قرآن مقدس کے اندر 2 آیتیں ہیں جو اسی حوالے سے آپ سمجھ پائیں گے. یہ سفر آدم علیہ السلام سے شروع ہو کر کے آپ کی اولاد کا, سب ہم آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں, ہندو ہوں, غیر مسلم ہوں, سکھ ہوں, عیسائی ہوں, جین ہوں, کوئی بھی ہو, جتنے انسان اس روئے زمین کے اوپر ہیں, سب کے لیے حکم یہی ہے کہ اللہ کی جانب سے ہدایت آئے, اس کو مانو, تسلیم کرو, اس پر عمل کر کے. تمہارا گھر وہی ہے جو تمہارے باپ جہاں سے پہلے تمہارے ابا کو داخل کیا گیا تھا, آدم علیہ السلام کو, وہی تمہاری اصل جگہ ہے. اس لیے آخرت کا جو موضوع ہے, آخرت کا جو ٹاپک ہے, وہ سمجھ لیجئے مذہب اسلام کو عالمگیر بناتا ہے. اور میں آپ کو یہ چیز بتا دوں, پہلے بھی بار بار کہتا رہا ہوں, جو ہماری 6 ایمانیات ہیں وہ اللہ کے اس دین کو عالمگیر اور عالمی بناتی ہیں. یہ خاص نہیں ہے, عمومی بات کی گئی ہے ان 6 چیزوں کے اندر. بھائی ظاہر سی بات ہے, اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی اولاد کو پیدا فرمایا, روح ایک بار میں پیدا کرنے کے بعد دھیرے دھیرے ان کو جسم دیا ہے, اور اپنا سفر وہ طے کر کے آگے پہنچیں گے, اللہ کے یہاں پر حساب و کتاب دیں گے. حساب و کتاب اللہ کے یہاں پر اسی کے مطابق دیا جائے گا جو اللہ نے دین بھیجا, جو شریعت بھیجی, جو کتاب بھیجی, جو رسول بھیجا. جس دور میں بھی اس دور کے نبی اور کتاب کو ماننا ضروری تھا انسانوں کو, اور بالآخر اللہ کے یہاں پر حساب دے کر کے وہ جنت یا دوزخ کے مستحق بن جائیں گے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدس کے اندر فرمایا, کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا, تم اللہ کا کیسے انکار کرتے ہو جبکہ تم مردہ تھے. فاحیاکم, اس نے تمہیں زندہ کیا. ثم یمیتکم, پھر تمہیں مار دے گا. ثم یحییکم, پھر تمہیں زندہ کر دے گا. 2 موتیں اور 2 زندگیاں. 2 موتیں 2 زندگیاں کہاں ہیں؟ سب سے پہلے موت ایک یہ رہی, اور حیات یہ ہے. دوسری موت یہ ہے, اور دوسری حیات یہ ہے. موت حیات, موت حیات, 2 موتیں ہو گئی, 2 حیات ہو گئی. عالم ارواح میں اللہ نے ان روحوں سے عہد لے کر کے ان کو ختم کر دیا. اب اس کے بعد یہ موت کا دور ہے. یہ حیات اللہ تعالیٰ نے جسم دیا دنیا کے اندر انسانوں کو, یہ زندگی کا پیریڈ ہے. اب موت کے آنے کے ساتھ عالم برزخ میں انسان پہنچ گیا, یہ بھی موت کا ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ موت کے بعد قیامت جب قائم ہوگی اس وقت ان کو زندہ کر دے گا, حساب و کتاب ہوگا, جنت و جہنم کا فیصلہ ہوگا. یہ دوسری حیات ہوگی. تو قرآن مقدس میں جو 2 موت اور 2 حیات کا ذکر ہے وہ اسی طریقے سے موت حیات, موت حیات, عالم ارواح, عالم دنیا, عالم برزخ, عالم بعد. اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدس میں اس بات کو بیان فرمایا کہ کفار کو جب جہنم کے اندر داخل کیا جائے گا تو وہ اسی سفر کے, جو انسانوں کا سفر چل رہا ہے, وہ اسی غلط فہمی میں رہیں گے کہ شاید اب بھی کوئی ایک مرحلہ ہوگا, جیسے ہم پہلے اوپر سے نکلتے ہوئے مرحلہ وار سفر طے کرتے ہوئے چلے آئے, ہو سکتا ہے اس جہنم میں آنے کے بعد بھی اب کوئی سفر ہوگا. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے سورہ غافر کے اندر, قالوا ربنا امتنا سنتين واحييتنا سنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل الى خروج من سبيل. اے اللہ, تو نے 2 موتیں ہمیں دی. وہ پورے سفر کا ذکر کریں گے. 2 موتیں اللہ تو نے دی اور 2 زندگیاں دی. فاعترفنا بذنوبنا, آج ہم اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہیں. فہل الی خروج من سبیل, اب اس جہنم سے نکلنے کا کوئی راستہ ہے, اب کوئی مرحلہ آئے گا یا نہیں آئے گا؟ اللہ نے صرف اتنے ہی پر ختم کر دیا جی. یہاں پر فیصلے کے بعد جنت اور جہنم کے اندر لوگوں کو بھیج دیا جائے گا. اب اس کے بعد نہ کسی کو موت آنی ہے اور نہ وہ کبھی ختم ہوگا, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جو کیا بیان فرمایا, شیطان نے جو بات کہی تھی جنت کے اندر آدم علیہ السلام کو بہکاتے وقت, وہ یہی کہی تھی, وَمُلْكٍ لَا يَبْلَى, ایسی حکم بادشاہت جو کبھی ختم نہ ہو. بھئی جنت کی بادشاہت ہمیں مل رہی ہے, وہ کبھی ختم نہیں ہونے والی, وہ ہمیشہ کی زندگی ہے. لیکن وہ زندگی ایسی تھی جو ہمیں محنت و مشقت کے ساتھ حاصل کرنی تھی, لیکن شیطان نے جلد بازی کر کے آدم علیہ السلام کو, انسان جلد باز ہے, وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا,
خلق الانسان من عجل، اللہ فرما رہا ہے انسان جلد باز ہے، تو جلد بازی میں اس نے اس کا فیصلہ کر لیا، اور جو مشقت اور محنت کے ساتھ حاصل کرنی تھی جنت، اس کو ایسے ہی اس نے بتا کر کے آدم علیہ السلام کو نکلوایا۔ پھر یہ سفر یہاں پر جا کر کے ختم ہوا۔ آخرت کے دن کا بار بار تذکرہ اللہ رب العزت نے اسی حوالے سے کیا ہے کہ انسانوں کو قرآن مقدس میں اس زندگی کے سلسلے میں بہت سارے دلائل دیے ہیں، کیونکہ سب سے زیادہ توحید کے بعد بیان کیے جانے والا مضمون آخرت کا ہے، لیکن دو دلائل آخرت کے سلسلے میں، قیامت کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے دیے ہیں قرآن مقدس کے اندر، ان کا ذکر میں آپ کے سامنے کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے ایک تو اس لحاظ سے ذکر کیا ہے کہ ہم نے انسان کو بے مقصد پیدا نہیں کیا، یہ انسانوں کو سمجھ لینا چاہیے، بے مقصد پیدا نہیں کیے گئے، بیکار پیدا نہیں کیے گئے، یعنی وہ ذمہ دار ہیں اور اللہ کے یہاں پر جواب دہ ہیں۔ افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، کیا تم نے سمجھ لیا ہے کہ تم بیکار پیدا کیے گئے ہو، ہماری طرف لوٹ کر کے نہیں آؤ گے؟ ایحسب الانسان ان یترک سدی، اللہ فرما رہا ہے کیا انسان یہ سمجھتا ہے کہ اس کو بیکار چھوڑ دیا جائے گا؟ اس تصور کو قرآن مقدس میں بار بار یاد دلایا گیا کہ انسان بے مقصد پیدا نہیں ہوا ہے، انسان کو اپنی زندگی کے مقصد کو پہچاننا پڑے گا کہ آخر وہ آیا کیوں ہے، رب نے کیوں بھیجا ہے اس کو، اور صرف اتنی سی مدت کا امتحان ہے، اتنا لمبا سفر رب نے چلایا ہے، لیکن امتحان اس کا بہت مختصر ہے، مختصر سی مدت ہے بلوغت کے بعد موت تک کی۔ آج کل کے ادوار میں اگر دیکھا جائے تو 40 سال بہت ہو جاتی ہے اگر پوری کسی کو عمر مل جائے، ایوریج 40-45 سال سمجھ لیجئے، اتنی مدت کا اللہ رب العزت کا حساب دینا ہوگا۔ دوسری بات جو رب العالمین نے دلیل کے طور پر، ثبوت کے طور پر قیامت کے جو پیش کی ہے وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ عدل اور انصاف کرنے والا ہے، انصاف کرنے والا ہے۔ اگر گناہ کرنے والے، اچھائی کرنے والے، برائی کرنے والے سب کو برابر برابر چھوڑ دیا جائے تو پھر اللہ تعالیٰ کا انصاف کیسے ہوگا ان لوگوں کے ساتھ جنہوں نے گناہوں سے بچ کر کے صبر کیا، ضبط کیا، اور برائیوں سے بچتے رہے، اپنے نفس کو مارا اور غلط کاموں سے پرہیز کرتے رہے۔ لیکن ایک وہ شخص ہے جس نے اپنے نفس کی خواہش کی پیروی پورے کرتے کرتے جیسا چاہا زندگی گزاری، تو ان دونوں کے ساتھ انصاف کیسے ہو سکتا ہے؟ دونوں کو برابر ساوا چھوڑ دیا جائے، یہ انصاف نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے اس بات کو بھی قرآن میں بار بار ذکر کیا ہے قیامت کے دلیل کے طور پر کہ جو آخرت کا قیامت کا دن ہے اس کو یوم الفصل رب نے کہا ہے، فیصلے کا دن ہے، یوم الحساب کہا ہے، حساب کا دن ہے، وہ اس لیے تاکہ اللہ رب العزت بندوں کے درمیان صحیح معنوں میں انصاف کر دے، ورنہ انصاف اللہ کی ذات منصف ہے۔ اس دنیا میں ہوتا کیا ہے، لوگ وکیل کو خرید لیتے ہیں، لوگ قانون کو تبدیل کرا لیتے ہیں، جج کو خرید لیتے ہیں، لوگ اپنے کیس دوسروں پہ ڈلوا دیتے ہیں۔ کمزور ہوتا ہے وہ کبھی بھی مخالفت نہیں کر پاتا، ایسے لوگوں کو انصاف کیسے ملے گا؟ سفارشیں ایسی لگا دیتے ہیں کہ حکم بدلوا دیتے ہیں حکومتوں سے، عدالتوں سے۔ آپ سمجھیں کہ ان لوگوں کو انصاف کہاں سے مل پائے گا؟ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ایک عدالت ایسی قائم کی ہے، مالک یوم الدین۔ بار بار ہم کہتے ہیں نا سورۃ الفاتحہ کے اندر، کیا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کا مالک ہے، آج کا مالک نہیں ہے؟ اس کا معنی یہ آج مختلف خطوں پر، مختلف جگہوں پر، مختلف قریہ شہروں پر لوگوں کی حکومتیں ہیں، مالک ہیں لوگ، لیکن اللہ قیامت کا جو دن ہے ذرہ برابر بھی کسی کا کوئی اختیار اور مالک نہیں ہوگا۔ مالک یوم الدین، مکمل اختیار رب کے پاس۔ الملک یومئذ للہ، اس دن ملک تو صرف اللہ کے لیے ہوگا۔ یحکم بینہم، اور اللہ فیصلہ فرمائے گا۔ لہذا اللہ نے ایک دن ایسا رکھا ہے جس میں انسانوں کے درمیان فیصلہ ہو سکے حق کے ساتھ۔ اللہ منصف ہے، انصاف کرنے والا ہے۔ اگر قیامت کا دن نہیں ہوتا تو انصاف لوگوں کے ساتھ کیسے ہوگا؟ ایک شخص ہے جس نے 50 آدمیوں کو مار دیا، 50 آدمیوں کا قاتل ہے وہ، اگر دنیا میں سزا اس کو دی جائے تو سزائے موت ہی تو ہو سکتی ہے،
49 لوگوں کا بدلہ کیسے ہوگا؟ اللہ تعالیٰ نے اس لیے فیصلے اور قیامت کا دن رکھا ہے. اللہ انصاف کرنے والا ہے. لہذا اللہ تعالیٰ نے اس سلسلے میں قرآن میں مختلف جگہ پر بیان فرمایا کہ افنجعل المسلمین کالمجرمین، کیا ہم مسلمانوں کو مجرموں کی طرح کر دیں گے؟ ما لکم کیف تحکمون، کیا ہو گیا تمہیں، کیسے فیصلہ کرتے ہو؟ مجرم، جرم کرنے والا، اور ایک نیک شخص، پرہیزگار، متقی، دونوں برابر کیسے ہو سکتے ہیں؟ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا ام نجعل الذین آمنوا وعملوا الصالحات کالمفسدین فی الارض ام نجعل المتقین کالفجار، کیا وہ لوگ جو ایمان لائے، نیک عمل کیے، فاسق اور فاجروں کے ساتھ جیسا کر دیں گے ہم ان کو؟ متقی لوگ فاسق و فاجر جیسے ہو جائیں گے؟ ایسا کیسے کر سکتے ہیں ہم؟ ام حسب الذین اشتروا السیئات ان نجعلہم کالذین آمنوا وعملوا الصالحات سواء محیاہم ومماتہم ساء ما یحکمون. اللہ فرما رہا ہے جو گناہ پر گناہ کر رہے ہیں اور دوسرے وہ ہیں جو اللہ کی تابعداری اختیار کر رہے ہیں، ان کی زندگی اور موت دونوں برابر کر دیں گے ہم؟ کیسے تم لوگ فیصلہ کرتے ہو؟ اللہ کی ذات انصاف کرنے والی ہے، اسی لیے فیصلے کا دن اس نے مقرر کیا ہے. بار بار قرآن مقدس کے اندر اس موضوع کو دہرایا اس لیے جا رہا ہے تاکہ انسان اپنے آپ کو پہچان لے، آگے کا جو مرحلہ اس کے سامنے آنے والا ہے، رب کے دربار میں اسے اپنے عمل کا حساب دینا پڑے گا. یہاں پر انسان غرور میں، گھمنڈ میں، تکبر میں، مال و دولت کے نشے میں چور ہو کر کے کچھ بھی کسی کے ساتھ کر جائے اور اکثریت کا فائدہ اٹھا لے، لیکن اللہ کے دربار میں کیا ہوگا؟ ایک عدالت رب نے ایسی رکھی ہے جہاں پر کوئی بھی پر نہیں مار سکتا ہے، پورا مکمل اختیار رب کے ہاتھ میں ہوگا. اور اس دن کا منظر بھی قرآن نے بڑا عجیب بیان فرمایا ہے. دنیا میں اگر آپ کہیں پکڑے گئے، کہیں دوست آپ کے ساتھ آ جائے گا، کہیں رشتہ دار ساتھ آ جائے گا، کہیں لے دے کر کے کام ہو جائے گا، کہیں آپ نے رشوت دی اس وقت کام ہو جائے گا، لیکن اللہ کی عدالت میں یہ سب بھی چلنے والا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے دیکھیے قرآن مقدس میں بہت ساری جگہ پر بیان فرمایا یوم لا ينفع مال ولا بنون، اس دن نہ مال کام آئے گا انسان کے، نہ بیٹے کام آئیں گے. ولا تزر وازرۃ وزر اخرى، اس دن کوئی ایک دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا. اللہ نے فرمایا لا بیع فیہ ولا خلہ، اس دن نہ خرید و فروخت ہوگی اور نہ دوستی ہوگی، دوستی بھی کسی کے کام نہیں آئے گی. اسی طریقے سے رب نے فرمایا لا یجزی والد عن ولدہ ولا مولود هو جاز عن والدہ شیئا، اس دن نہ باپ بیٹے کے کام آئے گا اور نہ بیٹا باپ کے کام آئے گا. اللہ نے فرمایا لا تجزی نفس عن نفس شیئا، اس دن کوئی نفس کسی دوسرے نفس کے کام نہیں آ سکتا ہے. ولا يقبل منها عدل، نہ ہی کوئی ہدیہ، نہ ہی کوئی فدیہ قبول کیا جائے گا. ولا هم ينصرون، نہ کسی بھی طریقے کی مدد کی جائے گی. اور اللہ آگے کیا فرما رہا ہے یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ، اس دن باپ بیٹے سے بھاگے گا، بھائی بھائی سے بھاگے گا، بیوی شوہر سے بھاگے گی، یہ رشتے ناتے بھاگنے شروع کر دیں گے، کوئی قریب آنے والا نہیں ہے. انسان خود کہے گا مجرم یود المجرم لا یفتدی من عذاب یومئذ ببنیہ، کہ اللہ مجھے جہنم سے آزادی مل جائے اور اس کے بدلے میں میرے بیٹوں کو لے لیے جائے، میری بیوی کو لے لیے جائے، میرے بھائی کو لے لیے جائے. ومن فی الارض جميعا، زمین میں جتنے لوگ ہیں اللہ سب کو لے لے لیکن مجھے نجات دے دے. لیکن وہاں ایسا ہو سکتا ہے؟ نہ مال ہے، نہ دوستی ہے، نہ خرید و فروخت ہے، اور نہ ہی کوئی دوسرا پریشان حال ہے، کوئی پوچھنے والا بھی نہیں ہے. ایسی عدالت کا رب نے تصور قرآن میں قائم کیا ہے. جو سرکشی کرنے والے ہیں، ظلم و زیادتیاں کرنے والے ہیں، ظلم کرنے والے ہیں، فساد مچانے والے ہیں، وہ اللہ کے اس عدل والے اور انصاف والے دن کو سن کر کے ان کے رونگٹے کھڑے ہوں گے، ظلم کرنے سے باز آ جائیں گے. اللہ کی عدالت ہوگی اور انسان کھڑا ہوگا مجرم ہو کر کے، کیا جواب دے گا؟ وہ کیا جواب ہوگا اس کے پاس؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ رب انصاف کرنے والا ہے. اور آپ دیکھیں اتنا زبردست آخرت کا تصور ہمارے دین نے پیش کیا ہے، لیکن جیسے مشرکین کے عقیدے تھے، مسلمانوں میں بھی کچھ عقیدے ایسے ہی آ گئے. کیسے کہ بھئی ہمارا فلاں سفارسی ہوگا، فلاں جو ہے ہمیں جنت میں لے جائے گا،
فلاں کا دامن پکڑ کر کے ہم جنت میں چلے جائیں گے، فلاں کے جھنڈے کے نیچے جا کر کے ہم جنت کو حاصل کر لیں گے، فلاں پیر ہمارا جب تک ایک ایک مرید کو جنت میں نہیں لے جائے گا تب تک خود وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ یہ کون سے عقیدے ہیں؟ اللہ کی عدالت جس کے اندر رب فرما رہا ہے کوئی کسی کا بوجھ اٹھانے والا نہیں ہے، تنہا کھڑا ہوگا انسان اور اپنے اعمال کا حساب و کتاب رب کے دربار میں دے گا۔ اس کا مطلب پھر اللہ انصاف کرنے والا کیسے ہوا؟ جب کوئی پیر کسی مرید کے اپنے سارے مریدوں کو جنت کے اندر داخل کرا دے، اس بات کا جائزہ لیے بغیر کہ اس کی زندگی کیسی تھی، قرآن و سنت پر چلتا تھا یا گمراہی پر تھا یا ظلم و فساد کرتا تھا یا حرام کھاتا تھا یا حلال کھاتا تھا، بغیر اس کی تفریق کیے ہوئے ہر پیر اپنے مرید کو جنت کے اندر لے جائے تو پھر یہ اللہ کی عدالت میں بھی انصاف نہیں ہوا جی۔ رب نے ایک عدالت ایسی رکھی ہے جہاں کسی کا زور نہیں چلنے والا ہے۔ سفارش کے سلسلے میں بھی رب نے کہا من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، اللہ کی اجازت کے بغیر کس کی ہمت ہے کہ سفارش کر لے؟ اور اللہ کس کو اجازت دے گا؟ آپ کو معلوم ہے، مجھے معلوم ہے، کون شخص ہے جو اس دنیا میں دعویٰ کر سکتا ہے کہ اللہ مجھے اجازت دے گا سفارش کی؟ اس عدالت کا ایسا تصور رب نے پیش کیا، اس میں بھی مشرکین کا یہ عقیدہ تھا جی، وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ، یہ ہمارے اللہ کے یہاں پر سفارشی ہیں، یہ اللہ کے ہماری سفارش کریں گے۔ انہوں نے خود سے سفارشی اپنے بنائی دی، اللہ تعالیٰ نے تو نہیں کہا کہ یہ تمہارے اللہ کے یہاں پر سفارشی ہیں، انہوں نے اپنی مرضی سے اپنی آپ خود سفارشی گڑھے اور کہا کہ ہمارے اللہ کے یہاں پر سفارشی ہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ ایسی بات رب کو بتاتے ہو جو آسمان و زمین میں اس کو نہیں معلوم ہے؟ قُلْ أَتُنَبِّئُونَ اللَّهَ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ سبحانہ وتعالی عما یشرکون۔ یہ شرک ہے، اللہ تعالیٰ اسے شرک سے پاک ہے۔ سفارشی رب کا، اور یہ کہ اللہ کی عدالت میں جا کر کے ہمت کس کی؟ لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن، کوئی زبان بھی نہیں کھول سکتا رب کے دربار میں۔ لیکن وہاں بھی مشرکین کیا کہتے تھے؟ میاں دیکھو دنیا میں ہمیں سب کچھ حاصل ہے، وَلَئِن رُدِدتُّ إِلَىٰ رَبِّي لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِّنْهَا مُنْقَلَبًا، اگر ہم وہاں پر گئے بھی جی، آخرت میں اگر ہمیں جانا بھی پڑا تو ہمارے لیے وہاں پھر بھی بہت سارے عیش و آرام ہوں گے جیسا کہ دنیا میں ہے۔ وَلَئِن رُجِعْتُ إِلَىٰ رَبِّي إِنَّ لِي عِندَهُ لَلْحُسْنَىٰ، اللہ نے فرمایا کہ وہ یہ کہتے تھے اگر وہاں ہم گئے تو ہمارے لیے بھی وہاں پر ہوں گے۔ اس کا مطلب اللہ تعالیٰ نے جو انصاف رب کی ذات کرنے والی ہے اس کا کیا؟ اللہ کا انصاف ایسے ہی ہوگا جو چاہے جس کو دھکا مار کر کے جنت میں پہنچا دے۔ یہ میاں دنیا کے کھیلے ہیں، دنیا میں یہ چیزیں ہوتی ہیں، لوگ سفارش سے قانون بدلواتے ہیں، سفارش سے ججوں کو خریدتے، وکیلوں کو خریدتے ہیں، پیسہ دے کر کے قانون بدلواتے ہیں، یہ دنیا میں ہوتے۔ رب کے دربار میں ایسا کچھ بھی نہیں ہے، بغیر اجازت اور بغیر سند کے کوئی شخص رب کی عدالت کے سلسلے میں بول نہیں سکتا، دلیل چاہیے اس کے لیے۔ لیکن اتنا عظیم الشان انصاف کا دن ہے، مسلمانوں نے اس میں بھی اپنی مرضی کے مطابق چور دروازے رکھ لیے کہ ہم نے فلاں فلاں کو جو پیر بنایا ہوا یہ لے کر کے جائے گا جی، ہمیں اس کو خوش کیے رہو، اس کو جو ہے چڑھاوا دیے رہو، اس کو راضی رکھو جی، اس کو ناراض نہ کرو ورنہ تو آخرت بھی بیڑا اس میں بیڑا غرق ہونے والا ہے۔ بھئی وہاں کامیاب ہونا ہے تو میاں کو خوش رکھو جی، کیا تصور ہے؟ اللہ فرما رہا ہے وہاں کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا۔ اور یا ایھا الناس اتقوا ربکم، لوگوں ڈرو اپنے پروردگار سے، واخشوا یوما، اور اس دن کا بھی ڈر رکھو، اس دن سے بھی ڈرو جس دن کوئی کسی کے کام آنے والا نہیں ہے۔ لیکن ہم نے کیا چور دروازے قائم کر رکھے؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدس کے اندر اس عقیدے کو بہت ہی مضبوطی کے ساتھ تفصیل کے ساتھ بیان فرمایا۔ کفار کے اعتراضات تھے، کفار یہ کہتے تھے اس زمانے کے لوگ کہ بھئی جب ہماری ہڈیاں سڑ جائیں گل جائیں کیسے ہم اٹھائے جا سکتے ہیں، کیسے ہم وہاں پر دوبارہ ہماری تخلیق ہو سکتی ہے؟ اس بات کا اللہ تعالیٰ نے بہت پیارا جواب دیا ہے۔ کئی آیتیں اس طریقے کی قرآن میں آئیں گی، لیکن بڑا مختصر بہت ہی اچھا جواب رب نے کیا دیا ہے۔ سارے جواب بہتر ہیں رب کے، لیکن یہ جواب آپ دیکھیں،
سورہ یاسین کے اندر، قال من یحیی العظام وہی رمیم، کہتے تھے ارے یہ بوسیدہ ہڈیوں کو، سڑی گلی ہڈیوں کو کون ان کو زندہ کرے گا جی؟ اللہ فرما رہا ہے قل یحییھا الذی انشأ اول مرہ، کتنا مختصر سا جواب ہے۔ اللہ نے فرمایا ان سے کہیے جس نے پہلی بار پیدا کیا وہی کرے گا۔ بھائی تمہیں مشکل لگ رہا ہے، یہ ذرا سی دنیا تم نے دیکھی ہے، اس کے تجربات تم نے دیکھے ہیں، تو اللہ رب العالمین کی پوری سلطنت اور پوری کائنات، اس کے نظام کو سمجھ گئے؟ یہ تمہاری بیجے میں آ گئی ساری نظام رب کی۔ آگ کا تصور ہی ہمارے یہاں پر اگر آتا ہے، ہم آگ کا لفظ کانوں سے سنتے ہیں تو ہمارے ذہن میں یہ چیز آتی ہے کہ آگ جو ہے انسانوں کو، لکڑی کو، سارے سامان کو جلا کر کے تہس نہس کر دیتی ہے، درخت وغیرہ ساری چیزیں جل جاتی ہیں۔ لیکن جہنم کی آگ کے بارے میں جانتے ہیں آپ؟ جہنم کی آگ ایسی ہے، بعض درخت ایسے ہیں جو جہنم کی آگ سے جلیں گے نہیں۔ ہمارے یہاں پر تصور ہے یہ کہ آگ کا پورا الہ ہو اور اس میں کوئی درخت بچ جائے، لیکن جہنم کی آگ میں زقوم کا درخت ہے یا نہیں ہے؟ ان شجرۃ الزقوم، زقوم کا درخت جہنم کے اندر بیچو بیچ ہوگا، لیکن وہ آگ سے جلے گا نہیں۔ اللہ کے قانون یہ جو ہم نے جتنے دیکھے ہیں، ہم ساری چیز کو قیاس کرتے ہیں سارے عالم ایسے ہی اللہ رب العزت کے، سارے قوانین اس نے ایسے ہی بنائے ہوئے، ایسا نہیں ہے۔ ہم کتنا سمجھ پائے ہیں؟ اس میں بعض لوگ ایسے ہوں گے جو اپنے آدھے جسم کو جلا رہے ہوں گے، آدھا جسم جل رہا ہوگا، کسی کا سینے تک آگ پہنچ رہی ہوگی۔ ہمارے یہاں پر جو چیزیں ہم نے دیکھی ہیں، مشاہدہ کیا ہے، اللہ تعالیٰ کے وعدے اور اس کی کائنات میں پھیلے ہوئے اصول اور ضابطوں پر ہم فٹ نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے پھر بھی ان لوگوں کو سمجھانے کے لیے، اور آپ دیکھیں حیرت کریں گے آپ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کیسے زندہ کرے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کا پورا جسم سڑ جاتا ہے، گل جاتا ہے، ایون ہڈیاں بھی سڑ گل جاتی ہیں، لیکن عجب الذنبی، ریڑھ کی ہڈی کا آخری سرا جو ہوتا ہے، جو ادھر آخری سرا ہوتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مٹی اس کو گلائے گی نہیں، صرف وہی باقی رہ جائے گا انسان کے جسم میں سے، اسی سے اللہ تعالیٰ انسان کو پھر گوشت پوست اور ہڈیاں پھر سے اس کو وجود بخش دے گا، اسی چھوٹی سی ہڈی سے۔ اور آپ دیکھیں اس بات کو، مشاہدہ ہے، یہ لوگ مانتے ہیں اسی ہڈی سے اللہ تعالیٰ پورا جسم انسانی کھڑا کر دے گا اور گوشت پوست اس پر چڑھا دے گا۔ اللہ تعالیٰ نے، کفار یہ کہتے تھے کیسے مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیا جائے گا؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں مرنے کے بعد بھی کئی ایسے واقعات ذکر کیے ہیں کہ اللہ نے مرنے کے بعد بھی دوبارہ زندہ کیا ہے۔ میں آپ لوگوں سے پوچھنا چاہوں گا کوئی واقعہ ایسا بتائیے جس میں مرنے کے بعد اللہ نے زندہ کر دیا ہو۔ جی ہاں جی ماشاء اللہ، ہاں جزاک اللہ۔ کوئی طور پر ہاں پرندوں کو آپ نے ذبح کیا تھا، گائے کا، ہاں بتا دیا جی۔ اور کوئی؟ ابراہیم علیہ السلام، ہاں 100 سال کے بعد۔ اصحاب کہف کا بھی جو واقعہ ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ نے خود کہا ہے وَكَذَلِكَ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ لِيَعْلَمُوا أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَأَنَّ السَّاعَةَ لَا رَيْبَ فِيهَا۔ اس واقعے کو ذکر کرنے کے بعد کنکلوڈ کیا ہے رب نے، یہ اس لیے ہم نے کیا تاکہ لوگ جان لیں کہ قیامت کا وعدہ برحق ہے۔ 309 سال کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو اٹھا کر کے لوگوں سے انہوں نے گفتگو کی اور اس کے بعد ان کو وہیں پر موت دے دی گئی۔ حضرت عزیر علیہ السلام کا واقعہ 100 سال تک اللہ تعالیٰ نے ان کو مارے رکھا۔ او کالذی مر علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروشها قال انا یحیی ہذہ اللہ بعد موتها۔ حضرت عزیر علیہ السلام اپنے گدھے پر بیٹھ کر کے جا رہے ہیں، دیکھا ایک بستی کھنڈر پڑی ہوئی ہے، کھنڈر ہے۔ انہوں نے کہا کہ اللہ کیسے اس بستی کو زندہ کرے گا؟ فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِئَةَ عَامٍ، اللہ تعالیٰ نے ان کو وفات دے دی 100 سال تک کے لیے۔ ثم بعث، پھر ان کو اٹھایا
قال کم لبست قال لبست یوما و بعض یوم. اللہ نے پوچھا بھائی کتنے دن ٹھہرے تم؟ کہا اللہ ایسے ہی کچھ، ایک دن یا ایک دن سے کم. بل لبست مئۃ عام، ارے تمہیں تو 100 سال ہو گئے مرے ہوئے. فانظر الی طعامک و شرابک لم یتسنى، اپنے کھانے کو اور پانی کو دیکھو ویسا ہی ہے، تازہ تر و تازہ. کتنے سال کے بعد؟ 100 سال کے بعد. وانظر الی حمارک وَلِنَجْعَلَكَ آیَةً لِلنَّاسِ وَانظُرْ إِلَى الْعِظَامِ كَيْفَ نُنشِزُهَا ثُمَّ نَكْسُوهَا لَحْمًا. اور ذرا تم اپنے اس گدھے کو دیکھو کہ اللہ تعالیٰ اس کے اوپر کیسے گوشت چڑھاتا ہے اور ہڈیوں کو بناتا ہے. اللہ تعالیٰ نے دکھا دیا حضرت عزیر علیہ السلام کو. 100 سال کے بعد اللہ نے زندہ کر کے یہ مثالیں. اس کے جسٹ بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مثال موجود ہے سورۃ البقرہ کے اندر کہ 4 پرندوں کو آپ نے الگ الگ ذبح کر کے 4 جگہ پر رکھا اور انہیں بلایا. انہوں نے بھی پوچھا اللہ رب العزت سے ربی ارنی کیف تحیی الموتى، اے اللہ میں دیکھنا چاہتا ہوں تو مردوں کو کیسے زندہ کرتا ہے. قال ولم تؤمن، کیا ابراہیم ایمان نہیں رکھتے؟ قال بلا ولکن لیطمئن قلبی، اللہ ایمان تو ہے لیکن اطمینان چاہتا ہوں دل کا. قال ٹھیک ہے 4 پرندے لو، خوب ان کو مانوس کر لو، فسرہن الیک، پھر ان کے ٹکڑے کر کے 4 جگہ پر پہاڑوں پر رکھ دو. ثم ادعوہن، پھر ان کو پکارو، یاتینک سعیا، تمہارے پاس تمہاری آواز پر لبیک کہتے ہوئے دوڑتے چلے آئیں گے. اللہ تعالیٰ نے ان کو یقین دلانے سمجھانے کے لیے، دیکھیے یقین کیا، جو جاننا نہ چاہے اس کے لیے ساری مثالیں ناکافی ہیں. اللہ تعالیٰ نے سمجھانے کے لیے، حجت تمام کرنے کے لیے مردوں کو زندہ کر کے ان کو دکھایا. قرآن میں مثالیں ذکر فرمائی، دیکھو یہ رب کے لیے مشکل نہیں ہے. وَهُوَ الَّذِي يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ، اللہ ہی نے پیدا کیا ہے مخلوقات کو، وہ دوبارہ بھی پیدا کرے گا اور یہ اس پر بڑا آسان ہے. جی بہت آسان ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کچھ ایسی مثالیں پیش کی ہیں. لَخَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ أَكْبَرُ مِنْ خَلْقِ النَّاسِ، اللہ نے کہا ذرا یہ بتاؤ آسمان و زمین کا پیدا کیے جانا بڑی بات ہے یا انسانوں کا پیدا کیا جانا بڑی بات ہے؟ بتاؤ تو صحیح. آسمان و زمین کو جو ذات بنا رہی ہے، پیدا کر رہی ہے، اس کے لیے انسانوں کو پیدا کرنا مشکل ہے. اور پھر رب نے فرمایا وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ، بھائی اندھا اور دیکھنے والا برابر ہو سکتا ہے؟ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَلَا الْمُسِيءُ، جو ایمان لائے نیک عمل کرے اور جو برا ہے برائیاں گناہ کرے، دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ تو پھر تو اللہ تعالیٰ قیامت کو ضرور قائم کرے گا. إِنَّ السَّاعَةَ لَآتِيَةٌ لَا رَيْبَ فِيهَا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ. قیامت تو یقیناً آ کر کے رہے گی لیکن اکثر لوگ پھر بھی ایمان لا کر کے نہیں دے رہے. اللہ تعالیٰ نے اس کو ہر اعتبار سے سمجھایا ہے کہ فیصلے کا دن ہے، اس پر یقین کرو، یقین کرو. لیکن انسان بل یرید الانسان لیفجر امامہ، وہ قیامت کے مرحلے کو اور اس دن کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، کیونکہ وہ آگے آگے گناہ کرنا چاہتا ہے. وہ اپنے آپ میں گناہ چھوڑنا نہیں چاہتا، وہ اپنی روش کو تبدیل نہیں کرنا چاہتا، کیونکہ آخرت کا جب وہ تصور قائم کر لے گا تو پھر وہ گناہوں سے بچے گا، برائیوں سے پرہیز کرے گا، ظلم سے دور بھاگے گا. لیکن وہ آخرت کو نہیں مانتا، اللہ کی عدالت کو تسلیم نہیں کرتا. اور اس کے لیے بھی رب نے پیمانہ قرآن میں ذکر کیا ہے. ہم مسلمان اپنی زبان سے تو یہی کہتا، جیسا وہ ہر چیز کے بارے میں دعویٰ کرتا ہے، جی میں ایمان والا ہوں، میں مسلمان ہوں، میں یہ ہوں وہ ہوں، قرآن و سنت کو مانتا ہوں، سب کچھ. قیامت کے سلسلے میں بھی اللہ تعالیٰ نے ایک معیار قائم کیا ہے کہ مانتا کون ہے اور کون نہیں مانتا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو مانتا ہے تو وہ کیا کرے گا، اس کے عمل میں کیسی تبدیلی آئے گی. فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا. جو شخص اپنے رب سے ملنے کی ملاقات کی امید رکھتا ہے وہ تو نیک عمل کرے گا، اس کا عمل درست ہو جائے گا.
اس کا عمل درست ہے، عمل صالح کر رہا ہے، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ وہ اپنے رب سے ملاقات کی امید رکھتا ہے، وہ ملنا چاہتا ہے اپنے رب سے، کیونکہ اس نے اپنے عمل کی اصلاح کر لی ہے۔ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا، یقیناً جس نے نیک عمل کا ذخیرہ اور اس کے لیے پیش قدمی کر رہا ہے، سبقت کر رہا ہے، نیک عمل کا ذخیرہ تیار کر رہا ہے، تو اللہ فرما رہا ہے یقیناً وہ اپنے رب سے ملاقات کی امید رکھتا ہے، وہ چاہتا ہے اپنے رب سے ملنا چاہتا ہے۔ لیکن جو لوگ اپنے رب سے ملنا نہیں چاہتے، آخرت پر رب سے ملاقات پر امید جن کو نہیں ہے، ان کے طرز عمل کیا ہے؟ ان الذین لا یرجون لقاءنا، جو اپنے رب سے ملنے کی امید نہیں رکھتے، ورضوا بالحیات الدنیا، وہ دنیا کی زندگی سے راضی ہو گئے، واطمأنوا بها، اور اس سے مطمئن ہو گئے کہ بس ہمیں تو مل گیا۔ اللہ فرما رہا ہے یہ ایسے لوگ ہیں جو رب سے ملنے کی امید نہیں رکھتے، یہ قیامت اور آخرت کے دن پر ان کا ایمان نہیں ہے۔ وَاطْمَأَنُّوا بِهَا وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ آيَاتِنَا غَافِلُونَ، اور یہی لوگ ہماری آیتوں سے غافل ہیں۔ بھائی دنیا کو اگر چھوڑنا نہیں چاہیں گے، دنیا سے لو لگانا کم نہیں کریں گے، دنیا سے اپنے حصے کو کم نہیں کریں گے، تو رب سے ملاقات کی طرف کیسے بڑھیں گے؟ جو مطمئن ہو جائے گا پھر وہ آخرت پہ رب کی ملاقات پر توجہ نہیں دے گا۔ رب نے فرمایا جو دنیا سے راضی ہو گیا اور مطمئن ہو گیا، یقیناً وہ اپنے رب سے ملنے کی امید نہیں رکھتا۔ جو اپنے رب سے ملنے کی امید رکھتا ہے، اللہ نے بھروسہ دلایا ہے، من کان یرجو لقاء اللہ فإن اجل اللہ لآت، ان لوگوں کو مایوس نہیں ہونا چاہیے جو اپنے رب سے ملنا چاہتے ہیں۔ مصیبتیں آ رہی ہیں، آنے دیں، مشکلات آ رہی ہیں، پریشانی آنے دیں، لیکن انہیں اپنے رب سے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ وہ وقت ضرور آنے والا ہے کہ وہ اپنے رب سے ملاقات کریں گے، ملاقات ضرور کریں گے وہ اپنے رب سے۔ لہذا یہ بہت اہم پیمانہ رب نے ذکر کیا ہے۔ اگر ہمارے عمل کے اندر تبدیلی آ رہی ہے، نیک عمل ہم کرنا شروع کر رہے ہیں، اس کا مطلب رب سے ملنا چاہ رہے ہیں، کیونکہ رب کے سامنے کھڑا ہونا، گناہوں کو لے کر کے پوٹری انسان گناہوں کی لے کر کے رب کے دربار میں جائے تو کیا اس کو حاصل ہونا؟ اللہ نے فرمایا قد خسر الذین کذبوا بلقاء اللہ، وہ لوگ نقصان اور خسارے میں پڑ گئے جنہوں نے اللہ کی ملاقات کو جھٹلا دیا۔ اللہ کی ملاقات، اس کا استحضار قیامت کا بہت بڑا، یہ آخرت کا بہت بڑا موضوع ہے، بہت بڑا موضوع ہے، بہت اہم موضوع ہے۔ اس تعلق سے ایک مثال میں آپ کے سامنے اور رکھنا چاہوں گا۔ دیکھیے ہمارے یہاں جو فائدے اور نقصان کا ایک تصور ہے، ایک فطری ہمارے یہاں پر ایک چیز یہ ہے کہ ہم بڑی خوشی کو حاصل کرنے کے لیے چھوٹی چھوٹی خوشیوں کو قربان کر دیتے ہیں، بڑی مصیبت کو ٹالنے کے لیے چھوٹی چھوٹی مصیبتوں کو ہم قربان کر دیتے ہیں۔ یہی اب آخرت اور دنیا کے معاملے میں رکھنا شروع کریں۔ دنیا کی چھوٹی چھوٹی خوشیاں، ان کو حاصل کرنے کے لیے ہم آخرت کی بہت بڑی خوشی، جنت، اللہ کی رضا، اس کو داؤ پر لگا رہے ہیں، کیونکہ دنیا کی حقیر سی خوشیاں، چھوٹی چھوٹی خوشی ہمیں حاصل ہو رہی ہے، وہ ہم لینے کو تیار ہیں، لیکن جو حوصلہ والے لوگ ہیں وہ ایسا نہیں کرتے۔ ایک مہذب انسان اپنے بچے کو 20-25 سال تک تعلیم و تربیت کراتا ہے، مشق و امتحان کی آگ میں جھونکتا ہے اس کو، اس لیے تاکہ آگے کی زندگی اس کو راحت بھری ہوگی۔ تاجر و سوداگر اپنے مال کو لگاتا ہے تاکہ آگے آنے والی زندگی اس کے لیے خطرات کو، چھوٹے موٹے خطرات کو نظر انداز کر کے مال و پیسہ لگاتا ہے، وہ تبھی وہ اس بات کی امید کرتے ہوئے کہ آگے مجھے بہت زیادہ فائدہ حاصل ہونے والا ہے۔ یہ دنیا میں انسان کر رہا ہے، لیکن آخرت کے سلسلے میں جو شخص اس دنیا میں کر گیا، یہ فارمولہ اپنا لیا اس نے، دنیا کی چھوٹی چھوٹی خوشیوں کو تج دے، قربان کر دے، دنیا کی چھوٹی چھوٹی مشکلات اور مصیبتوں، تکلیفوں کو برداشت کر جائے، یہ سوچ کر کے آخرت میں مجھے جنت ملنے والی ہے، آخرت کی ہمیشہ کی زندگی، عیش و آرام کی زندگی حاصل ہونے والی ہے، اس قانون کو اگر اپنے ذہن میں رکھ لے انسان تو یقیناً وہ
بہت فائدہ حاصل کر سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اس تصور کو ذکر کیا ہے، کلا بل تحبون العاجلۃ وتذرون الآخرہ، تم جلد ملنے والی دنیا سے محبت کرتے ہو اور آخرت کو چھوڑ دیتے ہو، کیونکہ اس میں تمہیں جلدی تھوڑا تھوڑا مل رہا ہے نا، اس پہ ہی خوش ہو گئے، تم چھوٹی چھوٹی کامیابیوں پر خوش ہو گئے جو دنیاوی ہیں، آخرت کی جو حقیقی کامیابی تھی اس کو تم نے داؤ پر لگا دیا، اس کو نظر انداز کر دیا۔ اللہ فرما رہا ہے وَجَزَاهُمْ بِمَا صَبَرُوا جَنَّةً وَحَرِيرًا مُتَّكِئِينَ فِيهَا عَلَى الْأَرَائِكِ، اللہ تعالیٰ نے ان کے صبر کے بدلے میں، جو انہوں نے چھوٹی چھوٹی مشکلات کو برداشت کیا، چھوٹی چھوٹی خوشیوں کو قربان کیا، اس کے بدلے میں اللہ نے ان کو جنت عطا کر دی۔ وَجَزَاهُمْ بِمَا صَبَرُوا جَنَّةً وَحَرِيرًا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے ذریعے سے بھی اس کو واضح فرمایا، حفت الجنت بالمکارہ وحفت النار بالشہوات، اللہ تعالیٰ نے جنت کو چھوٹی چھوٹی مشکلوں سے گھیر رکھا ہے۔ اللہ اکبر، جنت کو چھوٹی چھوٹی مشکلوں سے گھیر رکھا ہے اور جہنم کو چھوٹی چھوٹی خواہشوں سے، خوشیوں سے گھیر رکھا ہے۔ ہم اگر جنت کو حائل ہو جاتی ہے ہمارے ان چھوٹی چھوٹی خوشیوں کو حاصل کرنے کے لیے، ہم کیا کرتے ہیں، جنت کو کنارے پر کر دیتے ہیں اور چھوٹی چھوٹی مشکلات کو برداشت نہ کر کے ہم جنت سے دور ہو جاتے ہیں اور جہنم کو اپنے سے قریب کر لیتے ہیں۔ بہت بڑا قانون دیا ہے ہمارے دین نے، بہت بڑا قانون دیا ہے کہ ہمیں ان چھوٹی چھوٹی چیزوں کو برداشت کرنا چاہیے، اور یہ دنیا ہے ہی آخر کتنی سی زندگی، اللہ نے فرمایا مختصر سی زندگی، اتنے بڑے انسانی سفر کے اندر مختصر سا امتحان کا پیریڈ ہے، بس اس میں انسان برداشت کر لے، چھوٹی چھوٹی خوشیوں کو قربان کر لے، یقیناً وہ آخرت میں اللہ کے ہاں پر کامیاب ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے دیکھی عمل کا جو پیمانہ ہے، میں اس کے بعد انشاءاللہ اپنی بات کو سمیٹنے کی کوشش کروں گا۔ دیکھیے اللہ کے یہاں پر جو ہم اعمال کر رہے ہیں اس کی چیکنگ بڑی زبردست ہے، بہت زبردست چیکنگ ہے، بہت زبردست چیکنگ ہے۔ آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر محضرا وما عملت من سوء، ہر انسان جو اس دنیا کے اندر چاہے اچھا وہ کر رہا ہو یا برا کر رہا ہو، وہ سب وہاں پر موجود پائے گا، سب کچھ وہاں موجود ہوگا۔ نام اعمال کے اندر اللہ تعالیٰ نے نام اعمال اس لیے بنایا، اس کے اندر انسانوں کے اعمال کا ریکارڈ تیار کیا جائے، ریکارڈ اس میں رکھا جائے، انسان جو عمل کرے اس کو بھی رکھا جائے۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، ذرہ برابر عمل آپ نے کیا ہے وہ بھی وہاں پر موجود ہوگا، ذرہ برابر برائی کی ہے وہ بھی اس نام اعمال کے اندر موجود ہوگی۔ اگر زبان سے بھی آپ نے کچھ ادا کیا ہے نا، نکالا ہے، مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا عَلَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ، زبان سے نکلتے ہی فرشتے اس کو لکھنے کے لیے تیار ہیں۔ یہاں تک کہ انسان، یہ تو نام اعمال، اس کے علاوہ آپ دیکھیں فرشتے پیش کریں گے، فرشتے گواہی دیں گے، سائق و شہید، فرشتہ خود گواہی پیش کرے گا۔ انسان جو عمل کرتا ہے اس کے اعضاء کے اوپر، اس کے جسم پر اس کے اثرات ظاہر ہوتے ہیں، اور سائنس اس بات کو کہتی ہے جو بھی آواز اور جو چیزیں ہیں وہ فضا کے اندر جب ایک بار ان کو نکال دیا جاتا ہے فضا میں سے ختم نہیں ہوتی، کبھی بھی ختم نہیں ہوتی ہیں۔ انسان کے جسم پر آثار ظاہر ہوتے ہیں۔ اللہ نے کیا فرمایا، تُعْرَفُ الْمُجْرِمُونَ بِسِیمَاهُمْ، مجرم لوگ اپنے نشانوں سے اپنی شناخت کرا لیے جائیں گے، نشان جو ظاہر ہوں گے اس سے پہچان لیے جائیں گے۔ انسان کے ہاتھ، الْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلَىٰ أَفْوَاهِهِمْ وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُم بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، انسان کی زبان پر تالا لگایا جائے گا، مہر لگائی جائے گی، اس کے ہاتھ بولیں گے، پیر گواہی دیں گے، انسان کے جسم کے اعضاء بولیں گے، رب کے دربار میں سب کچھ بیان کر دیں گے، یہاں تک کہ اس کی کھالیں اللہ کے دربار میں گواہی دیں گی۔ وہ کہے گا لما شہدتم علینا قالوا انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء، وہ کہے گا اپنے کانوں سے اور اپنے آنکھوں سے اور اپنے جسم کی کھالوں سے کہے گا کہ بھئی تم نے ہمارے خلاف گواہی کیوں دی؟ تو وہ کہے گا کہ دیکھو، وہ یہ کہیں گے کہ جس ذات نے ہر شے کو قوت گویائی دی، ہمیں بھی قوت گویائی دی، آج ہم نے بھی اس کو بتا دیا ہے اپنے رب کے سامنے۔ انسان کا جسم گواہی کے لیے کھڑا ہوگا، انسان کا نام اعمال فرشتے پیش کر دیں گے لے جا کر کے، اس کے اندر اس کا عمل موجود ہوگا۔ اسی کے ساتھ ساتھ جس
زمین کے خطے پر آپ نے گناہ اور جرم کیا ہے وہ زمین گواہی دے دے گی۔ اللہ فرما رہا ہے تحدث اخبارہا، زمین اپنی خبریں اس دن بیان کر دے گی۔ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں جانتے ہو ما اخبارہا، اس کی خبریں کیا ہے؟ اللہ کے نبی صحابہ نے کہا اللہ کے نبی اللہ اور رسول اس کے بہتر جانتے ہیں، تو آپ نے فرمایا کہ جس بندے اور بندی نے زمین کے جس خطے پر گناہ کیا ہے وہ خطہ گواہی دے گا کہ اللہ اس نے میری پشت پر رہ کر کے یہ جرم اور گناہ کیا ہے۔ اس کے علاوہ جو اعمال کو تولنے کا جو رب نے بات کہی ہے، میزان کا لفظ آیا ہوا ہے، میزان کیا جائے گا، تولا جائے گا۔ والوزن یومئذ الحق فمن ثقلت موازینہ فاولئک هم المفلحون ومن خفت موازینہ فاولئک الذین خسروا انفسهم، اعمال تولے جائیں گے۔ بعض لوگوں کے اعمال نیک کم ہیں، برے زیادہ ہیں، کسی کے برے کم ہیں، نیک زیادہ ہیں، دونوں کے برابر ہیں، تو اس میں بھی انصاف ہونا چاہیے۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں دیکھیے اس بات کو کئی جگہ کہا ہے، میزان کے لیے کہا ہے، تولنے کی بات کہی ہے، گننے کی بات نہیں کہی ہے، گننے کی بات نہیں کہی ہے۔ اعمال کو گنا نہیں جائے گا رب کے یہاں پر، بلکہ اعمال کو تولا اور وزن کیا جائے گا۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں پر بہت زیادہ اعمال کی ضرورت نہیں ہے، لیکن عمل وہ اللہ کو پسند ہے جو وزن دار ہو، اس لیے عمل کا وزن ہوگا، تولا نہیں جائے گا۔ تولا جائے گا لیکن گنتی نہیں کی جائے گی، کتنے کس نے کیا بھائی کاؤنٹنگ کی جائے، کاؤنٹنگ نہیں، اللہ کے یہاں پر کوالٹی کی بنیاد پر اس کو وزن کیا جائے گا۔ وزن کے ساتھ ساتھ میزان کے ساتھ ساتھ حساب کا بھی ذکر اللہ نے قرآن میں کیا ہے۔ وزن سے مراد یہ ہے کہ انصاف ہوگا، انصاف اور عدل کے مترادف ہے یہ لفظ، میزان کا، وزن کا، انصاف اور عدل کیا جائے گا۔ حساب کا بھی لفظ اللہ تعالیٰ نے استعمال کیا، جیسا کہ سورہ انبیاء کے اندر وَنَزَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ۔ اللہ فرما رہا ہے جس دن ہم میزان کو رکھیں گے، عدل کے ساتھ، انصاف کے ساتھ تولا جائے گا، اور اگر کسی شخص کی ایک ذرہ برابر بھی عمل ہوگا تو اللہ فرما رہا اس کو بھی ہم لے آئیں گے، وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ، اور ہم حساب کرنے کے لیے کافی ہیں۔ میزان میں یہ ہے کہ انصاف ہوگا، اور حساب میں یہ ہے کہ کوئی نیکی یا کوئی گناہ چھوٹ تو نہیں گیا، اس میں کوئی چھوٹے گا نہیں، ذرہ برابر بھی آپ کا عمل چھوٹنے نہیں پائے گا، یہ حساب کا مطلب ہے۔ اور میزان کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے ساتھ ناانصافی نہیں ہوگی، ظلم نہیں ہوگا، عدل ہوگا اور انصاف ہوگا، صحیح معنوں میں ترازو سے تولا جائے گا اس کو۔ اللہ تعالیٰ نے یہ چیکنگ آپ کی رکھی ہے، ہمارے انسانوں کی چیکنگ اس طریقے سے ہے، ایسے طریقے سے ہمارے اعمال رب کے دربار میں پیش ہوں گے، چیک کیے جائیں گے، اور گواہیاں ایسی موجود ہوں گی، انسان انکار نہیں کر سکے گا۔ اسی لیے بار بار آخرت کے تصور کو دہرایا گیا قرآن مقدس کے اندر، اس تصور کو تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا، کیونکہ یہ تصور صحیح معنوں میں اگر ہمارے ذہنوں کے اندر آ جائے تو ہماری زندگیاں درست ہو جائیں، صحیح راہ پر لگ جائیں۔ ورنہ سمجھ لیجئے جو 5 ایمانیات جو ہماری ہیں اس میں سے اس کا تعلق رب سے یہ بن رہا ہے کہ یہ دن رب سے ملاقات کا ہے، اللہ کے اوپر ایمان لائے ہیں، اللہ کی کتاب پر ایمان لائے ہیں، اللہ کے رسولوں پر، اس کے فرشتوں پر ایمان لائے ہیں، اس کے فیصلوں پر ایمان لائے ہیں، اب رب سے ملاقات کے اوپر ایمان لائیے۔ رب سے ملاقات ہونی ہے، اور اس کے لیے آخرت کا بہت بڑا پیریڈ جو حصہ ہے جس پر ہمیں ایمان رکھنا ہے، یہ دیکھیں پورا ہے، اس کے اندر پوری آخرت، عالم برزخ، عالم بعث، جنت اور دوزخ، یہ سب کچھ آخرت سے متعلق ہیں، ان سب کے اوپر ہمیں ایمان رکھنا پڑے گا۔ ہم نے کچھ نہیں دیکھا ہے اس میں سے، یہ ہم نے کچھ نہیں دیکھا، لیکن ہمیں اس پر ایمان رکھنا پڑے گا، تبھی ہم مسلمان ہو سکتے ہیں۔ ہماری عالم ارواح آدم علیہ السلام پہلے انسان ہیں، پہلے اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں انسانوں میں، اور آپ کی یہ سب ذریت ہے جو قیامت تک پیدا ہوگی، اور ان مراحل کے ساتھ اس کو گزرنا ہے، ان موت و حیات کے اس سفر سے ان کو گزرنا ہے، اور آخر میں اللہ کے دربار میں پیشی ہو جائے گی، اور
شرک ایک ایسا جرم ہوگا جو جنت سے محروم کرے گا کلیتاً، اصل ہمارا گھر۔ وَنُودُوا أَن تِلْكُمُ الْجَنَّةُ أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، اللہ کی جانب سے ندا دی جائے گی، آواز دی جائے گی، اس جنت کے تم وارث بنائے گئے ہو ان اعمال کے بدلے میں جو تم دنیا کے اندر کیا کرتے تھے۔ جنت ہمیں فری میں ملنے والی نہیں ہے، اعمال کی بنیاد پر ملے گی۔ اسی لیے آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے نیچے بھیج کر کے فرمایا فوراً کہ جب بھی ہماری جانب سے ہدایت آئے، رسول آئیں، ان کی پیروی کرنا ہے دوبارہ جنت میں جانے کے لیے۔ لہذا اس پر پوری طریقے سے ہمیں توجہ دینے کی ضرورت ہے، اپنے ایمان کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے۔ کچھ ایک دو چیز اور یہ کہ قیامت کے مختلف نام قرآن مجید کے اندر بیان کیے گئے ہیں، مختلف صورتوں کے نام بھی قرآن مجید میں قیامت کے آئے ہوئے ہیں۔ ان کو جیسے سورہ واقعہ ہے، واقعہ قیامت کے ناموں میں سے ہے، غاشیہ ہے، حاقہ ہے، تغابن ہے، یہ قیامت کے ناموں میں سے ہیں۔ بہت سارے قیامت کے نام قرآن میں ذکر کیے گئے ہیں، کیونکہ وقت کافی زیادہ ہو چکا ہے۔ میں اسی پر اکتفا کرتا ہوں۔ اللہ رب العزت مولا کریم نے کمل کی توفیق عنایت فرمائے۔ مولا کریم ہم سب جو یہاں پر موجود ہیں، اس سردی کے سخت ترین سردی کے موسم میں بھی ہم حاضر ہیں، اللہ تعالی ہم سب کی مغفرت فرمائے اور ہمارے اس پروگرام کو زیادہ سے زیادہ ہمارے بھائیوں کی اصلاح کا ذریعہ بنائے۔ آمین، تقبل یا رب العالمین۔ اگر کوئی سوال ہے تو آپ لوگ پوچھ سکتے ہیں۔ جی، موت کے بعد قبر میں جاتا ہے سب سے پہلے انسان، تو قبر کے جو سوالات جواب تو اس کے بارے میں ذرا جی انشاءاللہ اس کو ماں صاحب اور رکھیں گے، کیونکہ یہ آخرت کا جو موضوع ہے نا، آخرت میں دیکھیے قبر کا، عالم برزخ کا، عالم بعث، یہ سب آخرت میں آ جاتا ہے، جنت دوزخ سب یہ پورا آ رہی ہے۔ اس میں سوالات وغیرہ دیکھیے وہ ایک الگ مستقل موضوع ہے ماں صاحب۔ حالانکہ آپ جانتے ہی ہم سب مختصراً یہ کہ 3 سوال ہونے ہیں، اس کے اوپر ایک 4 سوال ہونا ہے، جو 3 دے دے گا اس سے ایک سوال اور ہونا ہے۔ کہیں چیٹنگ تو نہیں کیا؟ 3 سوال سب کو معلوم ہے۔ من ربک کا، تمہارا رب کون ہے؟ ما دینک کا، تمہارا دین کیا ہے؟ من نبیک کا، نبی تمہارے کون ہے؟ جس کو نہیں آنا ہے وہ پہلے ہی نہیں دے پائے گا، جی پہلے ہی میں اس کی کہانی ختم ہو جائے گی۔ ہاں لا ادری اقول مثل ما یقول الناس، میں وہی کہتا رہا جو لوگ کہتے تھے، مجھے نہیں معلوم من رب کا، میرا رب کون ہے، لوگ جو کہتے تھے میں وہی کہتا تھا، اس کا معاملہ ختم ہو جاتا ہے۔ جو آدمی سوال کا جواب دے دے گا میرا رب اللہ ہے، میرا دین اسلام ہے، میرے رب میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، پھر سوال ہوگا کیف علمت، تمہیں معلوم کیسے ہوا؟ یہ کیا جواب ہے اس کا؟ یہ آپ لوگ ابھی جواب دے دیں گے تو انشاءاللہ وہاں بھی جواب دے دیں گے۔ کیف علمت، تمہیں کیسے معلوم ہوا کہ تمہارا رب اللہ ہے، تمہارا دین اسلام ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہیں؟ آپ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی کیا؟ نہیں، کیسے معلوم ہوا؟ رکھا ہوا ہے۔ اللہ تو نے کتاب نازل فرمائی قرآن مقدس، اس میں پڑھا ہم نے، اس لیے ہم نے کہا کہ اللہ تو ہمارا رب اور ہمارا دین اسلام ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہے۔ کیف علمت، کیسے معلوم ہوا؟ قرآن پڑھ کر کے، اللہ قرآن میں ان کا ذکر موجود ہے، ہم اس لیے ایمان لائے ہیں۔ باقی تفصیلات انشاءاللہ بعد میں، کیونکہ بہت طویل ہو رہا ہے اور بہت مختصر کر کے یہ سامنے آپ کے رکھی ہیں۔ مکی دور کی ساری صورتیں سب سے زیادہ میں کہہ رہا ہوں آخرت ہی کو بیان کیا گیا ہے، آخر کی چھوٹی چھوٹی صورت، ہر ایک سورہ کے اندر یہی آخرت کا تذکرہ موجود ہے۔ لہٰذا بہت مختصر کر کے کچھ چیزیں آپ کے لیے ایک ذہن میں ایک خاکہ بھی آپ کے آ جائے کہ بھئی ہمارا جو سفر ہے، یقیناً جو انسانوں کا سفر ہے وہ برابر جاری ہے، لیکن ہم غفلت میں ہیں۔ غفلت میں اقترب للناس حسابهم وهم في غفلۃ معرضون، حساب کا وقت قریب آ چکا ہے لیکن لوگ غفلت میں ہیں۔ اس غفلت کو دور کرنے کی ضرورت ہے، صحیح معنوں میں ایمان یقین لانے، اس پر یقین کرنے کی ضرورت ہے۔ پھر ہمارے عمل کے اندر بھی تبدیلی جبھی آئے گی جب یقین ہمارا مضبوط ہو جائے گا اس سے۔ ٹھیک ہے، اور کوئی سوال ہے متعلق کوئی؟ جی صاحب بھائی، ٹھیک، جزاک اللہ خیر، السلام علیکم۔